امام حسن مجتبی بہت مظلوم ہیں۔ کسی نے امام حسن مجتبی سے پوچھا مولا جس طرح آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں ایسے تو کوئی بیٹا ماں کو یاد کر کے نہیں روتا، اب آپ جوان ہو گئے پھر بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، حتیٰ آپ کے بھائی حسین بھی اس طرح سے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بہت سخت جملہ ہے مولا کا، کہا کیونکہ میرے بھائی حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے؟ کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ پورے سال امام حسین کے مصائب سنتے ہیں، ذرا ایک شب میں امام حسن کے مصائب سن لیں۔ میں درخواست کروں گا سنیں گے الفاظ امام حسن کتنے کریم ہیں۔ جب ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث ملعونہ کو امام نے روتا دیکھا نا، امام نے کہا کیا بات ہے اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا تو کام ہو گیا، تو مجھے مارنا چاہتی تھی، تیرا زہر کام کر گیا ہے۔ کب مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے، ابھی زینب ام کلثوم آئیں گی، آپ سے آ کے پوچھیں گی کیا ہوا، آپ جب بتائیں گے میں نے زہر دیا۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، جو قاتلہ کو فرار کرنے دے۔ اجرکم اللہ۔ لیکن امام نے جاتے ہوئے اسے ایک جملہ کہا یاد رکھ تو نے مجھے زہر تو دے دیا لیکن تجھے نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا جو اس نے وعدہ کیا تھا، اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری پہ لگ جائے گا، تو بھی مجنون ہو جائے گی، امام کا قتل تجھے بڑا مہنگا پڑے گا، اور روز قیامت میری ماں تجھ سے حساب مانگے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ تھک کے نہ سنیے گا، میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں چلتے رہے، لیکن میں ایک درخواست کروں گا کوئی تھک کے مصائب نہ سنے۔ آج اس امام کا مصائب ہے جس کے لاشے میں تیر مارے گئے۔ بھئی یہی تو فرق ہے امام حسن حسین میں، ایک کے لاشے میں تیر تھے، دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند تھا۔ امام حسن مجتبی کو زہر دے دیا جودہ بنت اشعث ملعونہ نے، آخری شب ہے جب زہر دے دیا نا، امام حسین کو پتہ چلا، امام حسین روتے ہوئے تشریف لائے۔ جب آئے نا روتے ہوئے کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ کے غم میں داغدار کیا؟ کہا بھیا سب باتیں بعد میں کر رہا، مجھے ایک تشت لا دو، میرا کلیجہ جل رہا ہے، سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ امام حسین تشت لائے، ایک مرتبہ مولا رکھے کی جگر جگر کے سارے ٹکڑے آ گئے۔ پہلا جملہ کہا حسین یہ تشت چھپا دو۔ کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے، زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تشت کو چھپایا، بہنیں آئیں، ساری بہنیں رو رہی تھی۔ جب بہنیں رو رہی تھی نا اس مقام پہ امام حسین نے امام حسن نے سب کو روتا دیکھا۔ جب امام حسین کو روتا دیکھا نا کہ امام حسین کی رو رو کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں، کہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین قریب آئے، امام حسن نے ہاتھ تھاما، کہا بھیا حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا۔ کہ تبکی علیہ ام ابکی علیک، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین سب روئے آپ نہ روئیے گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، میرے سارے بھائی موجود ہیں، لیکن جب آپ ذوالجناح سے گریں گے کوئی نہیں ہوگا، چاروں طرف سے تیر ماریں گے، جسے تیر نہیں ملے گا وہ پتھر مارے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ تھام کے کہا بھیا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، مجھے آپ خود دفنائیے گا۔ مولا نے وصیت کی۔ امام حسین نے بڑی تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے نا میرا بھائی کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھے۔ امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے ایک مرتبہ کا عباس تابوت کو اٹھا دو، ساری بہنیں تابوت پہ گر گئی، کہ آخری دیدار کرنے دو۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، جناب زینب دروازے تک تابوت کے ساتھ آئیں، پھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو روکا کہ بچوں رک جاؤ۔ ابھی جناب زینب دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، تابوت گیا، کسی ملعونہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی، تیر چلا دو۔ تیر چلے،
حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں انہیں دیکھ لو کہ عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا. مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تابوت کا رخ واپس موڑ لو. جناب عباس نے رونا شروع کر دیا کہ مولا بہنوں کے سامنے کیسے لے جائیں گے. تابوت گھر میں وارد ہوا. جناب زینب ابھی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. دروازہ دوبارہ کھلا. جیسے ہی تابوت آیا جناب زینب نے نہ امام امیر المومنین علی کو یاد کیا نہ رسول خدا کو. ایک مرتبہ ایک کونے کا رخ کیا کہ اماں ذرا آ کے دیکھو. آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اتنے تیر لگے حسن مجتبیٰ کے لاشے میں. تابوت میں اتنے تیر تھے پورا کفن سرخ ہو گیا تھا. اب بھائیوں نے کہا کہ ہم تیروں کو نکالیں گے لیکن جناب زینب نے کہا ہٹ جاؤ. بھائی کے لاشے سے میں تیروں کو نکالوں گی. بی بی ایک ایک تیر نکالتی تھی. کہتی تھی اماں انا للہ